یہ حضرت انسان، یہ ماؤ تین کا مجموعہ، یہ آب و گل کا سنگم، یہ ذرا سا پانی اور ذرا سی مٹی کا پتلا، یہ بلبلا سا انسان، یہ کمزور سی ہستی، یہ زمین پہ جال بن کے بچھ گیا، یہ آسمانوں پہ کمندے ڈالنے لگا۔ وقت گھٹے، میری منزل دور ہے، خدا اتنا تھوڑا وقت ہے کہ اکھاں تے بانی بھی پریشان ہو وزن کی اتنی جلدی چھوڑتا پہ میرے لفظاں دا وزن کرے۔ یہ حضرت انسان، یہ ذرا سے اختیارات کی قوت ہاتھ میں لے کے زمین پہ جال بن کے بچھ گیا، آسمانوں پہ کمندے ڈالنے لگا۔ اس ہلکے سے انسان سے نہ زمین بچ سکی، آسمان اس سے نہ بچا، ہوا اس سے نہ بچی، فضا اس سے نہ بچی، پہاڑ اس سے نہ بچے، دریا اس سے نہ بچی۔ سمندر کی ہیبت ناکی کو چیلنج کر کے انسان نے اس کی موج سے موج ٹکرا دی۔ اس نے جو فلک پر اڑتے ہوئے طائروں کو زمین پہ بسمل کر کے پھینک دیا۔ اس نے حباب کے دل توڑ دیے، اس نے آب رواں کی چادر تباہ کر دی، اس نے کار دریا میں چھپے ہوئے صدف کو لا کر سطح آب پہ بے آبرو کر دیا۔ یہ لوہے کو آکاش پہ اڑا رہا ہے، یہ موتی کی آبرو کو بچا رہا ہے، یہ دانے کو دھرتی سے اٹھا رہا ہے، یہ زمین کو ناقابل رہائش سمجھ کر چاند ستاروں پہ ڈیرے ڈالنے جا رہا ہے۔ فرشتوں میں ایک ہلچل سی مچ گئی ہے جس میں جبرائیل ارشاد فرما رہا ہے، فرشتوں ہوشیار، یہ جنت سے نکالا ہوا پھر واپس آ رہا ہے۔ مسئلہ ساؤنڈ ٹھیک ہے؟ کوئی گل نہیں تو میں حکم کروں۔ یہ زمین سے نکال، یہ جنت سے نکالا ہوا پھر واپس آ رہا۔ کو بند کر دو۔ یہ جنت سے نکالا ہوا یہ جو انسان ہے، میں کوشش کر سا میری آواز کو آندی رہے، یہ توڑا میرا وعدہ ہے، میری گل وچ زور ہو سی، تسی بھی روزے نہ لو، میں آپ روزے نہ لاں تے میں نہ تانوں تکلیف دیواں تے نہ آپ اپنا زور لاواں۔ جتنی میری گل سمجھ آوے اتنا میرے نال تعاون کرے۔ بھئی گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فرشتے سوچ رہے ہیں کہ یہ جنت سے نکالا ہوا پھر واپس آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بات اتنی بڑی کروں کہ صرف شیعہ نہیں، صرف سنی بھائی نہیں، جو انسان غیر مذہب انسان بھی بات کو سنے تو تسلیم کیے بنا رہ ہی نہ سکے۔ ہر قسم کی بات، سلونی جو چاہو سوال کرو، جو چاہو۔ مجھے نہیں پتا علی کا جو کتنا بڑا ہے، ہماری مجالس میں رہ یہ گیا بھئی علی ولی اللہ تشہد میں ہے یا نہیں ہے، ماتم ہے یا نہیں ہے، اذان ہو رہی ہے تو نماز روکنی ہے یا نہیں۔ چھوٹے چھوٹے مسائل کے پیچھے ہم لوگ بیچارے پیچیدگیاں آ گئی ہم لوگوں میں، معذرت کے ساتھ۔ یہ درس حسین ہے، یہاں سے بات ایسی کی جاتی کہ دنیا درس لیتی سنتی کہ ڈاکٹر قلب صادق گزرے ہیں ابھی ہندوستان سے، بہت بڑے مولانا تھے، ابھی ریسنٹلی ان کا انتقال ہوا ہے، بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ وہ فرما گئے تھے کہ 400 سال تک، ہجرت کے بعد تک، مسلمانوں کے ممبروں سے دنیا کا ہر ٹاپک ڈسکس کیا جاتا رہا۔ وہ فرما گئے تھے، میں قلب صادق پورے دھڑلے سے کہتا ہوں کہ جناب صادق علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں ممبر پہ بیٹھ کے پورے دھڑلے کے ساتھ جیوگرافی کی کلاسز دیا کرتے تھے۔ دنیا کے اس وقت 1000 بڑے سائنسدان نکالے جاتے تھے تو ان میں سے 99.99% مسلمان ہوتے تھے۔ اب آپ دنیا کے بڑے سائنسدان نکالیں تو ان میں سے آپ کو ایک بھی مسلمان نہیں ملے گا، کیونکہ ہم لوگوں میں پھر شیطان آ گیا، اور شیطان جب آتا ہے شیطان مذہب کی شکل میں آتا ہے۔ ہم کمپیریزن کرنے لگ گئے بھی وہ جنتی یہ جہنمی، وہ جنتی یہ جہنمی۔ آیت اللہ علی نقی نقن صاحب کا کیا خوبصورت جملہ بزرگوں میرے ذہن میں آ گیا، وہ فرما گئے تھے کہ جنت جہنم بانٹنا اللہ کا کام تھا، ہم نے اپنے ذمہ لے لیا۔ میں وہاں سے آ رہا تھا، میرے محترم نے مجھے کہا کہ مجمع میں اہل سنت بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں یہاں پہ آیا پہلی بار ہوں، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اس مجمع میں شیعہ کتنے ہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے اہل سنت بھائی کتنے ہیں۔ جتنے بھی بیٹھے ہیں میں کھلے دل سے انہیں ویلکم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کسی کی دل آزاری نہیں کی جائے گی۔
قلب صادق صاحب کا جملہ خدا کی قسم میری پسلیاں توڑ کے باہر آنے کی کوشش کر رہا ہے. پتہ نہیں مجمع کیا فیصلہ کرے. لکھ کے چلے گئے وہ لوگ تاریخیں سمیٹ کے. وہ فرما گئے تھے یاد رکھ بستر مرگ آخری لمحات, آخری چند بچی ہوئی سانسیں. میر انیس نے کہا تھا پیمانہ بھر چکا ہے چھلکنے کی دیر ہے. بالکل آخری وقت, بالکل بستر مرگ, جب منہ سے لفظ ہی نہیں ادا ہو رہی ہوتی, جب پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وقت آ چکا ہے. جس وقت کے بارے میں محسن نقوی نے اس وقت سرکار نے یہ شعر لکھا تھا, لے زندگی کا خمس علی کے غلام سے, اے موت آ ضرور مگر احترام سے. محسن نقوی بننا کوئی مذاق ہے؟ لمبے بال رکھنے سے بندہ محسن نقوی نہیں بنتا. ممبر پہ ہاتھ مارنے سے بندہ محسن نقوی نہیں بنتا. محسن نقوی بننے کے لیے وقت چاہیے. جرت کس کی ہے؟ یہ ملک الموت سامنے آ جائے, بندے کو پتہ چل جاتا ہے جب میرا آخری وقت ہے, اور تب بندہ کہے لے زندگی کا خمس علی کے غلام, آئے موت آ ضرور, آ ضرور مگر احترام سے. ایسے وقت میں ڈاکٹر قلب صادق نے کہا تھا میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں. ساری زندگی کوشش کی ہے کہ کچھ قوم کے لیے اچھا کر سکوں, لیکن حالات بد سے بدتر ہوتے گئے ہیں. محترم ناظرین ممبر صاحب توجہ رکھیے گا, بڑی قیمتی آپ کے ماشاءاللہ پیشانی پہ محراب ہے اور آپ مجھے دیکھنے سے صوم و صلات والی شخصیت لگتے ہیں. میں ایک جملہ آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں, میری بات نہ ضائع ہو, میں بات بہت قیمتی کہنا چاہ رہا ہوں. فرما گئے تھے میں نے کوشش تو بڑی کی ہے لیکن حالات بد سے بدتر ہوتے گئے ہیں. ابھی بھی کہنا چاہوں گا مسلمانوں, ایک ہو جاؤ, ایک ہو جاؤ, ایک ہو جاؤ. یاد رکھنا ڈاکٹر قلب صادق کا جملہ, وہ فرما گئے تھے شیعہ سنی کے دشمن نہیں, سنی شیعہ کے دشمن. پھر سنو, شیعہ سنی کے دشمن نہیں, سنی شیعہ کے دشمن نہیں. پھر سنو, بندہ کوئی ایسا نہ ہو جو تیسری بار سننے کے بعد جملہ ضائع کرے. شیعہ سنی کے دشمن نہیں, سنی شیعہ کے دشمن نہیں, جہالت دونوں کی دشمن. جاوید صاحب لاکھ بار دوبارہ کہتے ہیں شیعہ سنی کے دشمن نہیں, سنی شیعہ کے دشمن نہیں, جہالت دونوں کی دشمن. انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں دنیا میں کیا کرنے آیا تھا, میں دنیا میں کر کیا رہا ہوں, میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. علی عباس عسکری شیعہ گھر کا ایک انتہائی ادنا برخوردار, ممبر پہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہے جو میرے نظریات ہیں نا, جتنا بھی کم تر ہوں نا, تمہارے گھر میں جھاڑو دینے والا بھی کوئی ہوگا تو اس کے اندر ایک اس کی کائنات آباد ہوگی جس میں اس کی اپنی بادشاہت ہوگی, وہاں پر کوئی اور آ ہی نہیں سکتا. ہر انسان اپنے, میری آواز آتی رہے گی, کوئی ٹینشن والی گل, میں بغیر مائک دے سوکھا پڑدا پیا, مائک میرے مائنڈ تے نہیں پورا نہیں اتر رہا, میری نہیں وہ نال میچ ہو رہا نظام. میرے نظریات کے مطابق انسان نے نا آسمانوں کی بلندیوں میں اڑنا بھی سیکھ لیا, وضو مبتلات روزہ, کوئی نماز جنازہ, کوئی دین کی عقل موت تو ہو. خدا کی قسم یہ جتنی خدا کی الوہیت پہ باتیں ہو رہی ہیں اور یہ جتنے یہ سارے رولے ہیں نا, دو وجوہات ہیں, صرف اور صرف نہج البلاغہ سے دوری ہے. بندے سمجھ ہی نہیں یار, نہیں, معذرت کے ساتھ بندوں نے پڑھا ہی نہیں نہج البلاغہ میں کہ علی نے اللہ کیسے بیان کیا. وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے, اسے 14 معصومین سجدہ کر کے فخر محسوس کرتے ہیں. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. کون سی جگہ تھی امام حسین علیہ السلام کے پاس جہاں شہید نہیں ہو سکتے تھے؟ سجدے میں ہی کیوں سر دیا؟ 87 جنگیں جیتی ہیں, تاریخ اسلام کا سب سے بڑا کمانڈر ان چیف ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کا, جس کا نام ہے علی. 87 جنگیں انسان اور جنات سے جیتنے کے بعد علی نے وہ جملہ نہیں بولا جو سجدے میں ضرب کھا کے علی نے کہا فزت برب الکعبہ, آج علی کامیاب.
ہو گیا. ہائے 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 ہائے. پیر فلک شیر. علی آج کامیاب ہو گیا. ارے ان کی زندگیاں گزر گئیں. ابے علی تو بہت دور کی بات ہے. علی کے غلام دیکھو, علی کے اصحاب دیکھو. علی کے اصحاب بھی دور کی بات, تم تو ان کو بھی نہیں پہنچ سکتے. تم یہ پچھلی صدی بلکہ غیبت صغرا کے بعد کے صرف ان علماء کو دیکھو. یہ آیت سرکار مقدس اردبیلی جیسی شخصیت, آیت اللہ ہلی جیسے لوگ, خدا کی قسم زندگیاں گزر گئیں لوگوں کی. بلکہ وہ بھی دور کی بات ہے. آپ یہ پچھلی صدی میں چلے جائیں, یہ آپ یہ 1900 میں چلے جائیں. آیت اللہ مرعشی جیسے لوگ. میں اندھا عاشق ہوں تقی بہجت صاحب کا. خدا کی قسم میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب ایک مولانا نے مجھے بتایا کہ 10 تقی بہجت ہوں تو ایک آیت اللہ مرعشی بنتے ہیں. زندگیاں گزر گئیں لوگوں کی, خدا کی قسم. وہ کیا شعر تھا, لوگ زندگیاں لگا دیتے ہیں گھر بنانے میں, تم کو وقت نہیں لگتا ان کے گھر جلانے میں. تم آتے ہو منٹ لگاتے ہو, ہر چیز کو فنا کر کے سائڈ تے تسی ٹوٹ جاندے ہو کرما. مذہب اہل بیت مذاق نہیں ہے. مذہب اہل بیت باخدا, غالباً میں غلط نہیں ہوں تو شہید اول نے پوری کتاب لمع, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں غالباً جہاں تک میرا ذہن کام کر رہا ہے. یہ جو لمع ہے جس کی شرح پڑھائی جاتی ہے, جب تک بندہ وہ پڑھے نہیں تب تک بندہ مجتہد ہی نہیں بنتا. یہ سزائے موت ہو گئی تھی اور زندان میں لکھی گئی تھی یہ کتاب. اس عالم دین کو بادشاہ وقت اتنا جابر تھا, اس نے سزائے موت دے دی, علی کے عشق میں موت دے دی. اب جو وقت ان کے پاس زندان میں بچا تھا اس وقت میں انہوں نے کتاب لکھ دی. کتاب وہ ایسی ہے کہ جب تک وہ پڑھی نہ جائے بندہ مجتہد بن ہی نہیں سکتا. میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, میں طالب علم ہوں, یہ مولانا پیچھے بیٹھے ہیں, میں کسی پہ کوئی اپنا وہ روب یا وہ نہیں جھاڑنے آیا. جہاں سے میں غلط ہوں یار میری بات کو درگزر کرنا, تو میرا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میں کو بہت ٹھیک ہوں. میری آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کر رہا ہوں؟ اللہ اکبر. سید رضی جیسے لوگ نہج البلاغہ لکھتی, پوری نہج البلاغہ. سید رضی کے بارے میں یہاں تک ملتا ہے کہ بادشاہ وقت جو تھا وہ انہیں خریدنا چاہتا تھا. یار یہ اتنا قابل بندہ ہے اور عاشق علی ہے, اسے خریدو. پتا تھا کہ علی کے نوکر دولت کو کیا سمجھے. ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو بادشاہ وقت اب انہیں تو لالچ دے نہیں سکتا تھا, تو اس نے نا ہیرو جواہر سے بھرے ہوئے تھیلے جو تھے نا گھر بھجوا دیے ان کے. سید رضی وہ شخصیت ہے جس نے کہا تھا کہ علی, جنہوں نے نہج البلاغہ لکھ کے کہا تھا علی کے علم کا اندازہ لگانا ہے تو نہج البلاغہ پڑھ کے نہ لگانا, علی کے علم کا اندازہ لگانا ہے تو خطاب سلونی اعلان سلونی سے لگوانا. علی کے علم کا اندازہ تمہیں تب ہوگا جب تم سلونی کی گہرائی کو پہنچو گے. اور نہج البلاغہ علی کے علم کا نام نہیں, نہج البلاغہ تو میرے کشکول کا نام ہے. حاکم وقت نے ہیرو جواہر سے بھرے ہوئے پوٹلے گھر بھیج دیے. سید رضی نے کہا کیوں بھیجے ہیں؟ وہ خریدنا چاہتا تھا, بندہ کام کا ہے تو اسے اپنے پاس لوں. اس نے کہا جی میں آپ کو تو دینا نہیں چاہتا, آپ کے شایان شان ہمارے پاس کہاں پہ ہے سامان. اب اس کی ٹیکنیک دیکھیں کہ وہ سید رضی کو قابو کیسے کرنا چاہ رہا ہے. جانتے یہ بھی ہیں کہ وہ دشمن علی ہے, جانتا وہ بھی ہے کہ یہ عاشق علی ہیں. کس لیے بھیجے؟ آپ کے گھر میں نا مولانا, آپ کے گھر میں نا وہ بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے, تو وہ جو آپ کی جو دائی ہے نا, جو پیدائش کے وقت موجود تھی, جو آپ کی جو دائی ہے نا, ہم نے تو یہ اس کو تحفے تحائف دیے ہیں کہ وہ آپ کے گھر کی خدمت گزار. اللہ اکبر. خدا کی قسم نہج البلاغہ لکھنے والا بندہ ہی ایسا جملہ بول سکتا ہے. کون بولے اور ایسا جملہ؟ ہم تو یہ اس لیے دینے کے لیے آئے ہیں کہ وہ جو آپ کی دائی ہے نا, یہ وہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے. آخر کو وہ آپ کے گھر کی کنیز, خود لالچ دے نہیں سکتا تھا, دائی کے نام پہ سید رضی نے انعام واپس کر دیا. فرمایا یاد رکھنا میں علی کے چاہنے والا ہوں. میرے گھر کی تربیت ایسی ہے کہ جب ہمارے گھر میں کسی بچے کی پیدائش کا موقع بنے تو ہمارے گھر باہر سے دائیاں نہیں آتی, ہمارے گھر کی بزرگ خاتون اس ذمہ داری کو. میں علی کا نوکر ہوں, یہ میرے گھر کی پردہ داری ہے.
ایسے ایسے لوگ تاریخ میں گزرے ہیں، ایسے ایسے غلامان علی قطار بن جائیں، ایسے ایسے عالم نصیب ہوئے ہیں اس قوم کو. میں بات ہی انسان پہ کر رہا تھا، جوش ملی آبادی کے 4 مصرے مجھے یاد آ گئے. آدھا گھنٹے سے زیادہ مجھے ہو گیا پڑھتے ہوئے. جوش ملی آبادی نے کہا تھا انسان پہ بات، ان کا ایک مرثیہ تھا غالباً انسان اور حسین، اس میں تو خیر یہ نہیں ہے، کسی اور مرثیے کے جملے انسان اور حسین یاد رکھیے گا جتنے سن رہے ہیں نا، ایک بار گوگل کر کے جوش ملی آبادی کا مرثیہ انسان اور حسین ضرور پڑھیے گا. اگر علی عباس عسکری کے بس میں اور مجھے وزیر تعلیم بنایا جائے نا تو میں پی ایچ ڈی والوں کے بھی لیکچرز میں کم از کم یہ مرثیہ ضرور ایڈ کر دوں. وہ مرثیہ اتنا بڑا ہے. ایک شعر تھا اس جوش ملی آبادی کا، فرماتے ہیں کر دیا ثابت یہ تو نے اے دلاور آدمی. پریشان ہو گئے ہو، تھکے بیٹھے ہو، چھوڑ دے میں ممبر آکھو تھا نہیں تو بولو میرے نال. میں نے مجمع تے باہر بڑھن دی عادت کوئی نہیں، میں شروع سے ایک بے نیاز طبیعت کا مالک ہوں، سب کا جوڑے بردار ہاں. کر دیا ثابت یہ تو نے اے دلاور آدمی، زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر آدمی. پھر تیسرا مصرع سننا میرے محترم بزرگ. کر دیا ثابت یہ تو نے اے دلاور آدمی، زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر. زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر آدمی. جوش ملی آبادی صاحب فرماتے ہیں کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی. کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی، لشکروں کو روند سکتے ہیں 72 آدمی. لشکروں کو رون سکتے ہیں 72. مالک آپ کو سلامت رکھے، مولا کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، مولا ہمیں ویسا بننے کی توفیق دیں جیسا وہ چاہتے ہیں. راضی رہیے گا، کوئی غلطی گستاخی ہو گئی ہو تو معذرت. سفر میرا لمبا ہے، میں کوئی جس مضمون کو لے کے چلا تھا وہ بھی پورا نہیں پڑھ سکا. مولا آپ کو سلامت رکھیں. شام کی قیدیں نبھا کے ارمان مجھے رہے گا اس مجمع میں بات مکمل نہیں کر سکا، اتنے قدردان لوگوں میں بات مکمل نہیں کر سکا. شام کی قیدیں نبھا کے 1 سال کے بعد علی کی شریف بیٹی مدینے کے باہر آ گئی. مدینے کے باہر آ کے علی کی شریف بیٹی نے محمل کا پردہ ہٹایا اور سید سجاد کی طرف دیکھ کے رو کے فرمایا سجاد یا بنیا من ای بلد. ایک باری بات سنے آئے. سال کی قیدیں نبھا کے 1 سال کے بعد مدینے کے باہر کھڑے ہو کے علی کی زخمی، علی کی تھکی ہوئی بیٹی نے رو کے فرمایا یا بنیا من ای بلد. سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ بزرگوں صرف 1 منٹ ڈیر تو مولا دی قسم ہے کوئی 1% بھی اپنے اندر نیت نہیں کہ وڈیاں دادا ہون یا وڈیاں مجلساں ہون یا سوری ان چیزوں سے میں آگے کا بنتا ہوں. 1 لمحے کے لیے جا رہا ہوں، صرف 1 آنسو مجھے چاہیے. تسی جتنے بیٹھے ہو ہر بندے دے گھر ماں بہن یا دھی دا رشتہ ہو سی. سر تے قرآن رکھ کے میں دسو تسی آج تک کوئی ایسی بہن یا ایسی کوئی دھی ویکھی ہے جڑی سال دے بعد اپنے پیکے واپس آ کے پوچھے کیڑی جا وے؟ سوال کیڑا شہر؟ بابے صابر شاہ اور بیل علی مالک انہاں دے درجات بلند فرما. من سوال ہویا بھی علی دی دھی سال دے بعد پیکے ولی ہے، علی دی دھی سوال کیوں کیتا وے کہ سجاد کیڑا شہر ہے؟ مالک سید دے دے سفر آسان فرماویں. صابر شاہ بڑا قیمتی جملہ فرما گیا نا علی دی دھی دا پوچھنا بندا ہی. وہ دی وجہ ہے کہ علی دی شریف دھی ساری زندگی مدینہ باہروں ڈٹھے. ہائے 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 امام زمانہ خیر کریں. علی دی شریف دی ان آنکھاں دی خیر ہو انشاءاللہ. مدینہ علی دی دھی باہروں ڈٹھے جو نہیں. سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ یا بنیا من ای بلد.
سجاد یہ کیڑا شہر ہے؟ میرے امام رو کے فرمایا پھوپھی اماں ہی مدینہ تو جدنا، یہ ہمارے نانا کا شہر ہے۔ یہاں میری مخدومہ نے ایک نوحہ پڑھا، اس نوحے کے 2 مصرے اور سلام کر کے جا رہا ہوں۔ میری مخدومہ نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور رو کے فرماتی ہیں مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا، میں جوان لے گئی تھی بوڑھے لے گئی۔ نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا، اب زینب تجھ میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا، میں پانی نہ رونے والے لے گئی تھی، میں خون رونے والے لے گئی۔ او بندہ سر تلے کر لوے جڑا ہائے بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں جیسا مقدر دی گل ہے، جڑا ہائے نہیں کر سکتا سر تلے کر لوے۔ دوسرے مصرے پہ مدینے میں زلزلہ آیا، پتہ نہیں کون کتنا فیصلہ کرے۔ پہلے فرمایا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، پھر فرمایا ومن سحر لیالی قد امینا، نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا، میں پہچان نہیں سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اب اتنی راتیں جاگ چکی ہوں، مجھے نظر نہیں آتا۔ نانا کے شہر میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، نانا کے شہر مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ یہ کہہ بھی کون بی بی رہی ہیں؟ صرف آدھا منٹ دھیان رکھو تو میں بندہ پہ بس یہ علی مدد۔ یہ وہ بی بی کہہ رہی ہے جس کے بارے میں تاریخ میں اتنا ملتا ہے کہ جب وہ دنیا میں تشریف لائیں ظاہراً تو اس بی بی نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ سیدۃ النساء العالمین جیسی ہستی نے ہاتھوں پہ اٹھا کے فرمایا بیٹا آنکھیں کھولو، آنکھیں نہیں کھلی۔ جب نہیں کھلیں تو خاتون جنت نے رونا شروع کر دی۔ قیامت آ گئی، فاطمہ گریہ فرما رہی ہیں۔ علی تشریف لا کے فرماتے ہیں فاطمہ کیا ہوا؟ میری مخدومہ سلام اللہ علیہ نے رو کے فرمایا یا علی دیکھیں یہ حسن اور حسین کے بعد مانگی ہوئی بیٹی ہے اور یہ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہی۔ میرا ایک کلام تھا، خود اپنی ذات کا صدقہ دہر کو بانٹ دیا۔ میں پچھلے سال مرشد ایک سلام لکھی آئی، خود اپنی ذات کا صدقہ دہر کو بانٹ دیا، علی کے لال نے جنگل میں گھر کو بانٹ دیا۔ اس کا ایک شعر تھا، سنا جو شام ہے مشکل بلا کے دشت سے بھی، سنا جو شام ہے مشکل بلا کے دشت سے بھی، بہن نے بھائی سے کہہ کے سفر کو بانٹ دیا۔ سنا جو شام ہے مشکل بلا کے دشت سے بھی، بہن نے بھائی سے کہہ کے سفر کو بانٹ دیا، بچانے آئی یہ بابا صدا جوان نے دی۔ سر چوے آئے تو ہائے کرے سلام کر کے ویندہ پہ آئیں تھائیں، بچانے آئی یہ بابا صدا جوان نے دی، لئین مار کے برچھی جگر کو بانٹ دیا۔ لئین مار کے برچھی جگر کو بانٹ دیا۔ سید ایک شعر ہویا وے دے وچ، میری اوقات نہیں کہ میں شعر لکھ سکا، لیکن انہاں دے خزانے چ کمی کوئی نہیں۔ تسی سید ہو، میں معافی منگدا پیا، من دسو میں کیا کراں، ہن شعر ہو گیا وے۔ خدا دی قسم ہے میں سمجھدا کہ میرا قد چھوٹا وے، انہاں دی عطا بہت وڈی ہے۔ لئین مار کے برچھی جگر کو بانٹ دیا۔ مرشد شعر ہے، کبھی وہ دیکھیں صغیر اور کبھی علی اکبر، کبھی وہ دیکھیں صغیر اور کبھی علی اکبر، ثنا کی نوک پہ شاہ نے نظر کو بانٹ دیا۔ او میں قربان، نماز شب میں لیا بس سخی سے رزق سخن، موالیوں کی صفوں میں سحر کو بانٹ دیا۔ بی بی تشریف لائیں دنیا میں اور آنکھیں نہیں کھولیں۔ علی کے ہاتھوں پہ بی بی آئیں، بی بی نے پھر بھی آنکھیں نہیں کھولیں۔ مولا حسن کے ہاتھوں پہ آئیں، میری بہن آنکھیں کھولو، بی بی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ نواب کربلا گھر میں تشریف لائے تو دیکھا تمام گھر گریہ کنا تھا۔ چلتے چلتے ماں کی آغوش میں آئے، ننے ننے ہاتھ باندھ کے فرماتے ہیں اماں سب رو کیوں رہے ہیں؟ میری مخدومہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ نے فرمایا حسین روئیں نہ تو کیا کریں، سب نے کوشش کی ہے، تمہاری بہن آنکھیں نہیں کھولتی۔ چیخ نکلی غریب کربلا کی اور رو کے فرماتے ہیں اماں آپ امیروں کو کیا پتا غریبوں کا مزاج کیا ہے۔
میری بہن میرے ہاتھوں پہ لائے، میں دیکھتا ہوں آنکھیں کیوں نہیں کھلتی. بہن کو ہاتھوں پہ اٹھا کے نواب کربلا خلوت میں تشریف لے کے گئے اور رو کے فرماتے ہیں زینب میں تیرا حسین، میں تمہیں اپنی غربت کا واسطہ دے کے کہتا ہوں آنکھیں کھول کے مجھے دیکھو. قبلہ یہ زبان حال کے جملے ہیں. آنکھیں کھلی آنسو جاری ہوئے، زبان حال ہے. آنکھیں کھلی آنسو جاری ہوئے، آواز آئی حسین تو نے کہا میں نے آنکھیں کھول دی. حسین یہ ہے بہن کا ادھار. حسین کبھی بہن کہے آنکھیں کھولو پھر آنکھیں بند نہیں کرنی ہے، میں قربان ہوا. سینہ پیارا لگا حسین پھر آنکھیں کھول کے رکھنی ہے. ساری زندگی غریب کربلا کو انتظار رہا میری بہن مجھ سے قرض واپس مانگے، لیکن ادھار واپس نہیں مانگا. بہن نے بھائی سے قرض واپس مانگا کب؟ رکھ میرے سر پہ قرآن، مانگا کب؟ یہاں شام کے بازار میں علی کی بیٹی کا پہلا قدم آیا. شرابیوں کے ہجوم میں نیزے کی نوک کی طرف دیکھ کے زینب عالیہ نے رو کے فرمایا حسین اب آنکھیں کھول، او حسین مجھے بازار میں چلتا دیکھ، او حسین میں تیری وہی زینب. علی کی شریف بیٹیاں ماں حسنین دی توڑے گریہ.